بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1263 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 110، 111 اور 112۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحق القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے بھی اس کا علم اپنے علم سے، وعنت الوجوہ اور جھک جائیں گے سب چہرے، للحق القیوم ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے اللہ کے لیے، وقد خواب اور تحقیق ناکام ہو گیا، من وہ شخص جس نے حمل ظلم بوجھ اٹھایا، حمل ظلم بوجھ اٹھایا یعنی شرک کا، ومن اور جو شخص یعمل عمل کرے من الصالحات نیک، وہ ہوا مؤمن جبکہ وہ مومن ہو، فلا یخاف تو وہ نہیں ڈرے گا، ظلما ناانصافی سے، ولا ہضما اور لا حق تلفی سے۔ ترجمہ یوں ہے، وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے چہرے حی و قیوم کے آگے جھکے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا وہ نامراد ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی حق تلفی کا۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے۔ دوسری بات، وہ لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، سارے کے سارے چہرے حی و قیوم کے آگے جھکے ہوں گے۔ چوتھی بات، جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا وہ نامراد ہوگا۔ پانچویں بات، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی حق تلفی کا۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں بار بار یہ حقیقت بتلائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی اگلی پچھلی ساری ہی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کی ساری چھوٹی بڑی چیزوں کو اپنے علم کے احاطے میں لے رکھا ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ کر سکے۔ لوگوں کے سامنے کی چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے اور ان کے پیچھے کی چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ان امور سے بھی واقف ہے، باخبر ہے جن کا تعلق قیامت اور اس کی حول ناکیوں سے ہے، اور ان امور سے بھی واقف ہے جن کا تعلق دنیاوی امور سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم دنیا جہاں کی ساری مخلوقات کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں مخلوق کے جتنے بھی علوم ہیں ان علوم میں اس قدر کشادگی اور وسعت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات اور اس کی معلومات کا احاطہ کر سکے۔ قیامت کے دن کسی بھی انس و جن یا کسی بھی مخلوق میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ رب ذوالجلال کے سامنے نظریں اٹھا سکیں، آنکھ سے آنکھ لگا سکیں۔ رب ذوالجلال کی ہیبت اور اس کی آن بان اور شان اس قدر اعلیٰ و بالا ہوگی کہ سارے انسانوں کے چہرے اس حی و قیوم پروردگار کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ساری مخلوقات اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے حوالے کیے ہوئے ہوں گے، اس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینے پر مجبور ہوں گے جو ایسا جبار اور قہار پروردگار ہے جس کے قریب موت آ ہی نہیں سکتی، یعنی اس کو موت نہیں ہے، لا یموت
وہ مرے گا نہیں، اور جو ایسا قیوم ہے کہ نیند اور اونگ کا تصور اس ذات سے نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسا رب ہے جو اپنی مخلوق کے تمام امور کی تدبیروں پر قائم ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں شرک جیسا بھاری ظلم کرے گا اور شرک کے علاوہ دوسری کسی بھی شکل میں ظلم و زیادتی کرے گا، وہ قیامت کے دن اس ظلم کا بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہوگا، اور جو بھی ایسے ظلم کا بوجھ لاد کر قیامت کی دن آئے گا وہ انتہائی خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ دنیا میں شرک یا کفر یا بندوں پر کیے ہوئے ظلم کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا حسن انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ جس کسی شخص نے مومن ہونے کی حالت میں اچھے عمل کیے، ایسے خوش نصیب شخص کو کسی بھی طرح کے ظلم کا اور کسی بھی طرح کی حق تلفی کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اندیشہ نہیں ہوگا۔ جس طرح ظالموں کی ناکامی یا پکی اور یقینی ہے، اسی طرح ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرنے والوں کی کامیابی پکی اور یقینی ہے۔ قرآن مجید کی 20 آیتوں میں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کو مختلف انداز میں خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں کہا گیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی خوشخبری دی اس بات کی کہ ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں کہا گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں کہا گیا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ وہ لوگ جو ایمان بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر ہے، اور ان پر کسی بھی قسم کا کوئی خوف اور کسی بھی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 میں کہا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں کہا گیا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔